علتیں ہوتی ہیں یہ صرف سبسٹنس ابیوز کی نہیں ہوتی، علتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم نکتہ چینی کرتے ہیں، شکایت کوئی نہیں کرتے، نکتہ چینی کرتے. شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے. جب ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں تو ہم دفاع نہیں کرتے، ہم دفاعیت میں چلے جاتے ہیں. ہم دفاع نہیں کرتے اپنا. دفاع کرنے کا مطلب ہے کہ یہ غلطی میں نے نہیں کی، دین سٹاپ. لیکن دفاعیت کا مطلب ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جب کوئی بات کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات اچک لیتے ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے کہ ابھی آپ نے بات مکمل ہی نہیں کی اور وہ بہت سارے ایکسکیوزز یا ریزنز واٹ ایور دے آر اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کا مطلب تھا کہ میں 1 منٹ انویسٹ کروں گا اور یہ ختم ہو جائے گی بات، اور وہ اسے 15 منٹ تک لے جاتا ہے اور آپ کو پھر بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. اور وہ جب اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اٹیک کرتے ہیں. وہ جتنا صفائی پیش کرتا ہے آپ اتنا اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے ثابت کرنا ہے. اور جو کسی اور بندے کے وکیل بن جائیں گے، آپ باس جو ہے وہ آپ کا وکیل بننے کی بجائے کسی اور بندے کا، آپ کے مخالف کا وکیل بن کے بات کر رہا ہوتا ہے. اور جتنا آپ صفائیاں دیں گے اتنا وہ ثابت کرنے کی کوشش میں تل جائے گا کہ اب میں نے ثابت کر کے چھوڑنا، میں نے کہہ جو دیا ہے تو اب میں پھر ثابت کر کے چھوڑوں گا نا. تو اپنا دفاع کرنا اچھی بات ہے، پر دفاعیت میں الجھ جانا یہ بہت نقصان دہ کام ہے. جو دفاعیت ہے یہ ایک علت ہے. دفاع کرنا آپ کا فرض ہے ان جگہوں پہ جہاں دفاع بنتا ہے. ہر جگہ دفاع نہیں بنتا. مثلا آپ کی بیوی آپ کو پوچھتی ہے کہ آپ کہاں تھے اب تک، تو آپ کا فرض ہے کہ اسے بتائیں کہ میں فلاں کام سے تھا یا اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. اگر کوئی جج پوچھتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں تو آپ دفاع کریں گے. کوئی پولیس والا کہتا ہے دفاع کریں تو آپ دفاع کریں گے. لیکن اگر ویسے ہی کوئی اخباری نمائندہ آ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی یہ الزام ہے آپ پہ، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دفاع کرنے. نکتہ چینی نہیں کرنی، شکایتیں کرنی ہے. فرق ہے اس میں. شکایت ہوتی ہے کسی موقع پہ 1 یا 2 شکایتیں ہوتی ہیں، 28 شکایتیں تو نہیں ہوتی کسی موقع پہ. نکتہ چینی نہیں کرنی کبھی بھی، شکایت کرنی ہے. اور جب شکایت کرنی ہے تو ساتھ ہی اپنی ضرورت بتانی ہے. آپ کا کوئی سبارڈینیٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں بندے نے جو ہے میری توہین کر دی ہے، اے پہ میرا استعفیٰ. تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کیا ریمیڈی چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں. آپ کہتے ہیں جائے پھر سوچ کے آئیں کہ آپ کو ریمیڈی کیا. جب آپ شکایت لگاتے ہیں تو ریمیڈی بھی آپ ہی بتاتے ہیں. جب آپ شکایت لگاتے ہیں تو ریمیڈی بتاتے ہیں. نکتہ چینی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی غزل سنتے ہیں، ایسی غزل جس کا کوئی انت نہیں، آزاد غزل، آزاد نظم، جس میں وہ رزمیہ، ان میں پرانے تمام جو دنیا میں حملے ہوئے ان کی سرگزشت بیچ میں ہے. اور تلوار ٹوٹ گئی. پھر یہ ہوتا ہے آخر میں اس کے اصل مسئلہ نکتہ چینی سے بھی ہماری ہڈیاں نہیں اتنی چٹکتی، توہین سے چٹکتی ہیں. توہین سے اس کا جو تڑکا ہے نا وہ بہت ظالم ہوتا ہے، توہین کا تڑکا. اور اس سے جان چھڑانا جو ہے وہ اس طرح ممکن ہے کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا. کیونکہ جب بھی ہم کسی کی توہین کرتے ہیں تو یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت برتر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کسی بہت اونچے درخت کی شاخ سے الٹا لٹکا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں بہت نیچے دکھائی دے رہے ہیں کسی وجہ سے. ہمارا قد اچھا ہے، یا ہم ہینڈسم زیادہ ہیں، یا ہماری ایجوکیشن زیادہ اچھی ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں، یا روپیہ پیسہ زیادہ ہے، یا ہماری شہرت ہے، یا ہمارے پاس سٹیٹس ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں. تو یہاں سے توہین جنم لیتی ہے. توہین یہاں سے جنم لیتی ہے، ہیوملٹی سے جنم نہیں لیتی. اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے حساب سے برابر رکھ لیں تو پھر یہاں سے. اور ہم نے معاشرے میں یہ باقاعدہ تقسیم پیدا کی ہوئی ہے.
ماں باپ یہاں ہوتے ہیں، اولاد یہاں ہوتی ہے، خامد جو ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے، بیوی مجازی مخلوق نہیں ہوتی. مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ گریڈ اتنا ہے، یہ گریڈ نیچے ہے، یہ بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، وہ چاہے تو چھوٹے بھائیوں کی بے عزتی کرے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان ایک بیسک رسپیکٹ آپس میں شیئر کرتے ہیں، باقی پھر کے طور اتوار سے. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں بتایا جاتا ہے، معاشرے کے اندر اسٹیبلش ہے سینکڑوں سالوں سے، کہ والدین جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خامد بھی جو چاہے کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ حاکم ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں وی آر پری پروگرامڈ. ایون اف اٹ ڈزنٹ ورک وی آر پری پروگرامڈ. ماضی بعید میں بیزتی واز اے ٹول، کہ کسی بندے کی بیزتی کریں تو وہ باز آ جائے گا، اور وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے جو باز آ جاتے تھے، ان کا پتہ کرنا چاہیے. آج کل وہ لوگ نہیں پائے جاتے جو بیزتی کریں تو باز آ جاتے ہیں. آج کل زمانہ بدل گیا ہے نا، تو جب آپ ہر چیز 21ویں صدی کے لحاظ سے اپناتے ہیں تو پھر آپ کو بیزتی کا ٹول بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور بہت بہتر ٹولز جو موجود ہیں ان ٹولز سے کام لینا چاہیے. تو توہین کو چھوڑ دیں، اور جتنا بھی اہم رشتے ہوتے ہیں گھروں میں یا دفاتر میں، توہین ان میں سے سب سے زیادہ کلر ہے. اسے کلر آپ توہین کر دیجئے تو آپ کی بیوی کسی کے گھر کے برتن مانج کے گزارا کرنے کا فیصلہ کر لے گی، آپ کی توہین کے ساتھ گزارا نہیں کرے گی. آپ اپنے کسی سبارڈینیٹ کو توہین کر دیں، وہ بے روزگار ہو کے ٹائم پاس کر کے داتا صاحب سے کھانا کھا کے گزارا کر لے گا، وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا. تو نباہ جو ہے اس کو چوٹ پہنچے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرانے طریقے ہیں جیسے کہ کام نہیں کرتے، تو نئے طریقے ہیں جو کہ نسبتاً زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. اور ہر نیا طریقہ پہلے سے امپرووائزیشن کا طریقہ ہوتا ہے. تو نکتہ چینی اور توہین بالکل آؤٹ آف سلیبس ہے.